حدیث کے اندر بہت ہی عجیب بات فرمایا، جو شخص قرآن پاک حفظ کرے اللہ رب العزت اس کے والدین کے اوپر عذاب ہلکا کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو کافر والدین کو بھی اگر اولاد حفظ قرآن کر لے تو کچھ نہ کچھ نفع مل جائے گا، اگر ایمان والے والدین ہوں گے اللہ ان کو کتنا عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جاہل بنے، غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ معافی اور عفو درگزر سے کام لے، اور جب لوگ سو جائیں تو اپنی رات کی قدر کو پہچانے اور راتوں کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ حضرت ولید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر گناہ پیش کیے گئے، میں نے ان میں اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا کہ ایک شخص نے قرآن مجید سیکھا ہو اور بھول گیا ہو۔ تو قرآن مجید سیکھنا یہ بڑی قیمتی بات، اور اس کو بھول جانا یہ بڑی محرومی کی بات۔ تو قرآن مجید جن کو یاد ہے اس کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ اب قرآن مجید کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ حضرت امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں کم از کم 2 مرتبہ پورا قرآن پڑھنا، الف لام میم سے والناس تک، یہ ہر امتی مسلمان کے لیے فرض ہے، لازم ہے، واجب لکھا ہے اس کو۔ ایک سال میں کم سے کم 2 مرتبہ قرآن مکمل کرنا۔ اور رمضان المبارک تو قرآن مجید کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت ہے۔ رمضان کو کہا گیا شہر القرآن۔ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور فرماتے۔ آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام آتے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کا دور فرماتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 70 مرتبہ قرآن مجید مکمل فرما دیا کرتے تھے۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور 3 تراویح کے اندر۔ اب یہ بات ہمیں عجیب نظر آتی ہے کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ پڑھنے والے آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی دکان پہ ایک صاحب آتے ہیں، قاری سلطان صاحب تشریف لیتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن بتایا کچھ 2-3 سال پہلے کہ 40 سال گزر گئے کہ روزانہ ایک قرآن مجید مکمل پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے خاندان میں کافی لوگوں کو معلوم ہے، وہ ان سے ملتے بھی ہیں، کبھی کبھی آتے رہتے ہیں سب سے ملنے۔ انہی کا ایک واقعہ ہے۔ ایک اور ہمارے قاری صاحب ہیں، قاری عبدالجلیل صاحب، یہ دونوں حضرات کسی دن نا فجر کے بعد دور کر رہے تھے، اشراق کا وقت ہو گیا تو کوئی انہوں نے ناشتہ وغیرہ کیا، دودھ وغیرہ پیا، اس کے بعد یہ سو گئے۔ یہ جو قاری سلطان صاحب ہیں جو روز قرآن پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ سو رہے تھے، سوتے سوتے جہاں قرآن ختم کیا تھا نا وہاں سے آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ سو بھی رہے ہیں، قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، اور پڑھتے سوتے سوتے 2-2.5 سپارے تلاوت بھی کر لیے، پھر آنکھ کھلی۔ اور اس کے درمیان میں ایک بہت اور عجیب واقعہ پیش آیا کہ سو رہے ہیں، قرآن چل رہا ہے، اور قاری عبدالجلیل صاحب کہہ رہے ہیں میں کانوں سے سن رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ زیر لب پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ پڑھتے پڑھتے کہیں جگہ ان کو غلطی لگ گئی تو وہی نیند کے دوران ایک رکوع پیچھے سے پڑھنا شروع کیا، غلطی ٹھیک کی اور آگے چلنا شروع کیا۔ تو جو قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتے ہیں تو پھر قرآن ان کا ساتھی بن جاتا ہے، نیند بھی پوری ہو گئی، تلاوت بھی پوری ہو گئی، اور روزانہ ایک قرآن۔ اور ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو الحمدللہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کی حالت کیا ہے کہ ایک سپارہ روز پڑھنا یہ بھی مصیبت نظر آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی ان کا یہ معمول رہا کہ ہفتے میں ایک قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ 7 منزلیں ہوتی ہیں تو 7 منزلیں 7 دنوں میں پوری کر لیتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر ہفتے میں قرآن مجید مکمل کرتے، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو 3 دن میں قرآن مکمل کرتے، اور جب آخری عشرہ آ جاتا تو روز ایک قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ اتنا یہ لوگ قرآن محبت سے پڑھا کرتے تھے۔
امام راضی رحمۃ اللہ کا قول ہے رمضان ہوا شہر تلاوت القرآن و اقام الطعام، کہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کا کام، پڑھنے پڑھانے کا کام، رمضان کا مہینہ آ جاتا تو درس و تدریس موقوف کر دیتے، ختم کر دیتے، فرماتے رمضان کے بارے میں ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور پورا مہینہ تلاوت قرآن میں گزارتے۔